أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم ولیتم نعمتہ علیکم لعلکم تشکرون۔ عزیزان محترم، خداوند متعال سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہرگز تمہیں کسی مشقت میں، کسی تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتی۔ ولیکن یرید لیطہرکم، اللہ کی ذات یہ چاہتی ہے کہ وہ تمہیں پاک کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور اپنی نعمات کو تمہارے اوپر مکمل کر دے، لعلکم تشکرون، کہ شاید جب اس کی نعمات تمہارے اوپر مکمل ہو جائیں تو تم اس کی ذات کا شکر ادا کرو۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو فقہی مسائل میں اور فقہی احکام میں جاری تھی، اور ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ انسان اپنی زندگی میں جو کام بھی روزمرہ زندگی میں انجام دیتا ہے وہ احکام خمسہ سے خارج نہیں، یا اس کے اوپر واجب ہیں یا حرام ہیں یا مستحب ہیں یا مکروہ ہیں یا مباح ہیں۔ یہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر چکے۔ اور پھر واجبات میں سب سے بڑا واجب نماز ہے کہ ان قبلت ما سواہا و ان ردت ما سواہا، کہ اگر یہ نماز قبول ہو گئی تو تمام باقی اعمال بھی اس کے ساتھ ہی قبول کر لیے جائیں گے، اور اگر نماز کو ٹھکرا دیا گیا اور انسان سے یہ نماز قبول نہ ہوئی تو باقی اعمال بھی انسان کے شرف قبولیت کی درگاہ تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو آج جس موضوع پر اور فقہی حکم میں باقاعدہ آغاز ہو رہی ہے، اس آغاز میں ہم آپ کے ساتھ بات کریں گے نماز کے مسائل سے متعلق، اور نماز کے مسائل کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے۔ پہلا حصہ مقدمات نماز سے متعلق ہے، دوسرا حصہ مقارنات نماز سے متعلق ہے، اور تیسرا حصہ مبطلات نماز سے متعلق ہے۔ مقدمات نماز کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسے امور جنہیں نمازی نماز پڑھنے سے پہلے آغاز میں انجام دیتا ہے، اور وہ امور مقدمات نماز کہلاتے ہیں۔ مقارنات نماز کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی ایسے امور جنہیں نمازی نماز کے آغاز میں شروع کرتا ہے اور نماز کے اختتام تک انہی امور کو پے در پے وہ انجام دیتا ہے، جن میں نیت ہے، تکبیرۃ الاحرام ہے، قیام ہے، قراءت ہے، رکوع ہے، سجود ہے، تشہد ہے، سلام ہے، ترتیب ہے، اطمینان کی کیفیت ہے۔ مکمل نماز کے اندر ہو گئی 10، اور پھر 11ویں جو ہے وہ موالات ہے، یعنی تمام نماز کے اعمال کو اور ارکان کو پے در پے آرام آرام سے انجام دینا۔ یہ سب کیا ہیں؟ مقارنات نماز ہیں۔ تیسری چیز جو ہے وہ مبطلات نماز ہیں، یعنی وہ کام جو نماز کو باطل کر دیتے ہیں۔ ہماری آپ کے ساتھ ترتیب کے ساتھ ان تمام مسائل پہ انشاءاللہ بحول قوت پروردگار جاری رہے گی۔ ہم آپ کے ساتھ سب سے پہلے جس مسئلے کا آغاز کریں گے وہ ہے مقدمات نماز۔ مقدمات نماز میں 6 چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں نمازی کو نماز کے آغاز میں جاننا، نماز سے پہلے جاننا، جن کے بارے میں ضروری ہے۔ پہلی چیز ہے طہارت۔ طہارت سے متعلق جتنے بھی مسائل ہیں وہ انسان کو معلوم ہونے چاہیے نماز سے پہلے۔ پھر اس کے بعد خود نمازی کا لباس، یہ جو کپڑے نمازی نے پہن رہے ہیں، اس لباس سے متعلق جو احکام ہے وہ نمازی کو معلوم ہونے چاہیے۔ مکان مصلی سے متعلق، یعنی جہاں پر کھڑا ہو کر نمازی نماز ادا کر رہا ہے، اس مکان سے متعلق کیا احکام ہے اسے علم ہونا چاہیے۔ قبلہ سے متعلق مسائل، جس قبلہ اور کعبہ کی طرف وہ منہ کر کر متوجہ ہو کر نماز پڑھ رہا ہے، اس قبلہ کے کیا احکام ہیں۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔
पांचवी चीज़ यहाँ पर है नमाज का वक्त, कि उसे किस वक्त खड़े होकर अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर हाज़िरी देना है और नमाज अदा करना है। छठी चीज़ यहाँ पर अज़ान और इक़ामत है, कि जिसके मुतालिक हम तरतीब के साथ जब उस मरहले पर पहुँचेंगे तो गुफ्तगू करेंगे। हमारी पहली गुफ्तगू आपके साथ शुरू होगी, वो है तहारत के उन्वान से। तहारत किसे कहते हैं? दीन इस्लाम में ये आपको बात वाज़े है कि दीन इस्लाम में सफाई सुथराई को ईमान का हिस्सा करार दिया गया है। फिर उसके बाद हम अगर आगे चलें तो एक मुसलमान की ये ज़िम्मेदारी है कि वो अपने तमाम जिस्म को पाक व साफ़ रखे, जो उसने कपड़े पहने हुए हैं इनको वो साफ़ रखे, अपने ज़िंदगी के अतराफ़ के माहौल की वो सफाई और सुथराई का ख़ास ख्याल रखे। ये अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने इंसान को हुक्म दे रखा है। लेकिन इन मसाइल में बाज़ ऐसे अमूर हैं जिनमें सफाई सुथराई के अलावा तहारत को भी शर्त करार दिया गया है। फ़िक़ही सकाफ़त में तहारत की दो अक़साम हैं, एक तहारत ज़ाहिरी है और एक तहारत बातिनी है। तहारत ज़ाहिरी यानी जिस्म, इंसान के कपड़े, इंसान के खाने पीने की अशिया, ये सब आलूदगियों से और निजासात से पाक होनी चाहिए। अगर ये पाक हो गए निजासात से और आलूदगियों से तो इसे हम कहेंगे कि ये तहारत ज़ाहिरी का ख्याल रखा गया है। दूसरी चीज़ जो है वो है तहारत बातिनी, यानी वो आमाल जिन्हें इंसान अंजाम देकर तहारत बातिनी के दर्जे पर फायज हो सकता है, और उन आमाल में वज़ू है, गुस्ल है, और वज़ू और गुस्ल के बदले में अंजाम पाने वाला तयम्मुम है, कि जिसे अंजाम देना इंसान के लिए बाज़ मराहिल में और बाज़ हालात में ज़रूरी हो जाता है। लिहाजा हम आपके साथ जो अपनी गुफ्तगू करेंगे वो तहारत बातिनी के पहले मसले से मुताल्लिक़ है, जो है वज़ू। वज़ू के अहकाम क्या हैं? नमाजी को नमाज से पहले वज़ू करना चाहिए, ये है मुसल्लमा एक मसला। और ख़ुद को इस अज़ीम इबादत के लिए, खुदावंद मुताल के हुजूर हाज़िरी के लिए इंसान को तैयार करना चाहिए। लिहाजा बाज़ मवारिद में इंसान के लिए सिर्फ़ वज़ू करके नमाज में दाखिल हो जाना दुरुस्त है, जबकि बाज़ मवारिद ऐसे हैं जहाँ वज़ू के अलावा इंसान को गुस्ल की भी ज़रूरत होती है, यानी मुकम्मल जिस्म को बाकायदा उसके आदाब के साथ इंसान को धोना चाहिए। और जब इंसान के लिए वज़ू करना मुमकिन ना हो, जब इंसान के लिए गुस्ल करना मुमकिन ना हो, तो इस वज़ू की जगह पर तयम्मुम आ जाएगा या इस गुस्ल की जगह पर तयम्मुम आ जाएगा, और उस तयम्मुम के ज़रिए इंसान नमाज में और इबादत के अंदर दाखिल होगा। इन तमाम चीज़ों से मुताल्लिक़ मसाइल, यानी वज़ू से मुताल्लिक़, गुस्ल से मुताल्लिक़, तयम्मुम से मुताल्लिक़ जितने भी मसाइल हैं वो हम आपकी खिदमत में रफ्ता रफ्ता इंशाअल्लाह बिहौल कुव्वत परवरदिगार बयान करने की कोशिश करेंगे। अब आप देख लें कि खुद वज़ू है, वज़ू से मुताल्लिक़ जब हम आपकी खिदमत में गुफ्तगू करें तो वो काम जो वज़ू करने वाले शख्स को, चाहे वो नमाज के लिए वज़ू कर रहा है या नमाज के अलावा किसी और काम के लिए वज़ू करना चाह रहा है, तो वज़ू करते वक़्त जो काम इस शख्स से वज़ू करने वाले ने अंजाम देने हैं वो दो काम हैं। पहला काम धोने से मुताल्लिक़ है और दूसरा काम मसह करने से मुताल्लिक़ है। धोने से मुताल्लिक़ भी 3 काम इसने अंजाम देने हैं, मसह से मुताल्लिक़ भी इसने 3 काम अंजाम देने हैं। लिहाजा सबसे पहले ये क्या करेगा? धोने में अपने चेहरे को धोएगा। चेहरे के धोने की मिक़दार कितनी होनी चाहिए? ज़ाहिर है एक तूल में होगा, एक इसका अर्ज़ होगा। तूल और अर्ज़ में इसकी मिक़दार क्या है? तूल में कहते हैं कि ये जो पेशानी के जहाँ से बाल इंसान के उग रहे हैं, इंसान मुस्तविल खल्क़ा जिसकी पेशानी के बाल उग रहे हैं, यहाँ से इंसान ने धोना शुरू करना है, नीचे लेकर आना है, नीचे लेकर आना है, यहाँ थोड़ी तक, यहाँ तक इंसान के लिए धोना ज़रूरी है। ये हो गया तूल में यानी लंबाई में। चौड़ाई में इंसान ने चेहरे को इस हद तक कहाँ तक धोना है? तो ये अंगूठा और अंगूठे के बाद ये जो दरमियानी उंगली है, इस दरमियानी उंगली के बीच में चेहरे का जितना हिस्सा आएगा इसको धोना लाजिम है। मसलन यहाँ से जब इंसान पेशानी से शुरू करता है तो अब ये एक अंदाज़ा लगा ले कि कितना हिस्सा उसका इसके अंदर आ रहा है। इस हिस्से से थोड़ा इजाफा वो अपने एहतियात की खातिर धो सकता है, लेकिन इस हिस्से को धोना उसके लिए ज़रूरी है। ये हो गया चेहरे का धोना। दूसरा है
کوہنی سے لے کر دائیں کوہنی سے لے کر انگلیوں تک اس کو دھونا، یعنی باقاعدہ یہاں سے دھونا شروع کرے اور پھر یہ ہاتھوں کی انگلی تک یہ دوسرا کام اس نے کرنا ہے، اور پھر بائیں کو بھی اسی طرح سے یہ کوہنی سے شروع کرنا ہے اور اس کو یہاں ہاتھوں کی انگلی تک لے کر آنا ہے۔ یہ 3 کام ہے دھونے سے متعلق جو انسان وضو کرنے والے نے جن 3 کاموں کو انجام دینا ہے۔ چہرے کو دھونا ہے، دائیں ہاتھ کو دھونا ہے، بائیں ہاتھ کو دھونا ہے۔ یہ تب 3 کام اس نے کمپلیٹ کر لیے تو اب 3 کام جو ہیں وہ مسح سے متعلق ہے۔ پہلے اس نے سر کا مسح کرنا ہے، پھر اس نے دائیں پاؤں کا مسح کرنا ہے، اور پھر بائیں پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ ان سے متعلق جو احکام ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں ابھی ترتیب کے ساتھ پیش کرتا ہوں تاکہ یہ مسئلہ آپ کے سامنے واضح ہو جائے۔ چہرے کو دھونے سے متعلق یا ہاتھوں کو دھونے سے متعلق جو فقہا نے بیان کیا ہے وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پر چہرے کو اور ہاتھوں کو اوپر سے نیچے کی طرف دھونا ہے، یعنی یہاں پہ میں پانی ڈالوں گا اور یہاں سے میں اس کو نیچے کی طرف لے کر آؤں گا۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں یہاں پانی ڈالوں اور یوں میں لے کر جاؤں اس طرح، تو یہ وضو باطل ہے۔ یا اسی طرح اگر کوئی شخص کہے کہ میں یہ نیچے تھوڑی پہ پانی ڈالتا ہوں اور یہاں سے میں اس کو اٹھا کر اوپر لے کے جاتا ہوں، ایسے وضو کرنا باطل ہے، بلکہ اوپر سے نیچے کی طرف چہرے میں، اور دائیں ہاتھ میں بھی اوپر سے نیچے کی طرف ہے، بائیں ہاتھ میں بھی اوپر سے نیچے کی طرف ہے، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف لے کر آنا وضو میں ضروری ہے۔ پھر آگے آپ کی خدمت میں دوسرا مسئلہ ذکر کریں کہ اگر چہرے کی کھال داڑھی کے اندر سے یا یہ انسان کی جو ابرو ہے اس کے اندر سے دکھائی دے رہی ہے، تو اس کھال کا دھونا جو چہرے کی دکھائی دے رہی ہے، اگر اس تک پانی پہنچ سکتا ہے تو اسے پہنچانا ضروری ہے۔ اور اگر یہ کھال انسان کی دکھائی نہ دے تو صرف ان بالوں کو دھو لینا کافی ہے۔ مثلا اب آپ یہ ملاحظہ فرمائیں کہ ہمارے یہ داڑھی کے نیچے سے چہرے کی کھال دکھائی دے رہی ہے، لہٰذا اسے باقاعدہ دھونا دونوں طرف سے ضروری ہے۔ اور اسی طرح سے یہ جو انسان کی پیشانی کے اوپر یہ جو بال ہیں، ان بالوں کے اندر سے بھی اگر انسان کی کھال دکھائی دے رہی ہے تو اس تک بھی پانی پہنچایا جائے وضو کا۔ لیکن اگر یہ دکھائی نہیں دے رہی تو صرف ان بالوں کو دھو لینا یہ کفایت کرتا ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ یہ جو ہونٹوں کے اندر والا حصہ ہے، ناک کے اندر والا حصہ ہے، آنکھوں کے اندر والا حصہ ہے، جو انسان معمولاً اگر بند کرے، یعنی آنکھوں کو بند کرے، ہونٹوں کو بند کرے، تو وہ جو چیز بند ہونے کے بعد دکھائی نہیں دیتی، آیا اس کو دھونا لازمی ہے وضو کے اندر یا ضروری نہیں ہے؟ تو فقہا فرماتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ یہ جو چیزیں بند ہو گئی ہیں، آنکھ بند ہو گئی ہے تو آنکھ کے اندر دھونا واجب نہیں ہے، منہ بند ہو جائے تو منہ کے اندر والے حصے کا دھونا واجب نہیں ہے، اسی طرح ناک کے اندر سے دھونا واجب نہیں ہے۔ لیکن اگر انسان حصول یقین کی خاطر کچھ حصہ ان میں سے دھو دیتا ہے تاکہ اسے یقین ہو جائے کہ اس کا وضو جو اس نے انجام دینا تھا وہ انجام دے دیا ہے، تو اس کا یہ وضو بھی درست ہے۔ پھر اگلا مسئلہ جو چوتھا مسئلہ ہے وضو سے متعلق وہ یہ ہے کہ انسان نے کتنی مرتبہ ان کو دھونا ہے۔ چہرے پر 1 مرتبہ پانی ڈالنا یا ہاتھوں پر دائیں اور بائیں ہاتھوں پہ پانی ڈالنا 1 مرتبہ کہتے ہیں کہ واجب ہے، دوسری مرتبہ جائز ہے اور تیسری مرتبہ حرام ہے۔ یہاں حرام سے مراد فقہا نے یہ نہیں لی کہ اس سے آپ کا وضو بھی باطل ہو جائے گا، لیکن لکھا ہے کہ آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن وضو بھی باطل ہوگا، اور وہ وضو باطل اس صورت میں ہوگا کہ جب آپ اس حرام پانی سے سر کا مسح کریں گے یا پاؤں کا مسح کریں گے، تو اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ ایسی صورتحال میں وضو باطل ہے۔ لہٰذا 5واں مسئلہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کروں وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ہم جو دھونے سے مراد لے رہے ہیں، تو دھونے سے مراد یہ ہے کہ انسان ان کے اوپر پانی ڈالے اور مکمل ان کو دھوئے۔ لیکن اگر انسان چہرے کے اس طرف پانی ڈال رہا ہے، ابھی اس نے اس طرف پانی نہیں ڈالا ہے، یا ہاتھ کے ادھر ڈالا ہے، یہاں تک پانی ابھی اس کا نہیں آیا ہے، تو ایسے میں انسان زیادہ پانی ڈال سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جب ہم دھونے کی بات کریں گے کہ انسان نے چہرے کو دھونا ہے یا ہاتھوں کو دھونا ہے، تو یہ مکمل پیشانی اوپر سے لے کر نیچے تک اس ایریے میں یہ انسان نے دھونی ہے۔ جب انسان یہ مکمل پیشانی کو دھو لے گا، یہ 1 دفعہ دھونا شمار ہوگا۔ پھر پانی کا چلو اٹھائے اور دوبارہ اس پیشانی کو اوپر سے لے کر نیچے تک مکمل جو ہے نا وہ انسان اگر دھو لے تو یہ دوسرا دھونا شمار ہوگا، اور پھر تیسری دفعہ پانی ڈالے اوپر پیشانی پر اور تمام نیچے تک لے کر آئے تو یہ تیسرا پانی شمار ہوگا، جسے فقہا کہہ رہے ہیں کہ حرام ہے۔ اسی طرح دائیں بازو کا اور بائیں بازو کا بھی یہی حکم ہے کہ اوپر سے لے کر
ہاتھوں کی انگلیوں تک، یہ ایک دفعہ انسان پانی لے کر آئے تو یہ ایک دفعہ شمار ہوگا، یہ واجب ہے، دوسری مرتبہ جائز ہے، اور تیسری مرتبہ فرما رہے ہیں کہ حرام ہے۔ تو اس دھونے میں یہ ہو سکتا ہے کہ انسان متعدد مرتبہ پانی ڈالے، لیکن نیت اس کی ایک ہی دفعہ کی ہے ابھی، اور مکمل بھی نہیں ڈال رہا ہے، بعض حصوں کی طرف ڈال رہا ہے تاکہ پانی جو ہے نا وہ اس کا مکمل حصوں تک پہنچ جائے۔ بس اوقات انسان کی جلد خشک ہوتی ہے، پانی جلدی قبول نہیں کرتی ہے، تو انسان مکمل اچھی طرح سے پانی اس کو پہنچا لے۔ پانی پہنچانے کے بعد ایک چلو اس نے پانی لیا، اب اس کو اپنی پیشانی سے شروع کیا اور تمام چہرے تک جو ہے نا وہ اس نے اس کو پہنچایا۔ جب اس کو کمپلیٹ اس نے کر لیا تو یہ ایک دفعہ دھونا شمار ہوگا، پھر دوسری دفعہ اور پھر تیسری دفعہ، جو فقہا لکھ رہے ہیں کہ یہاں پر حرام ہے۔ بس یہ ایک دفعہ دھونا اس طرح سے شمار ہوگا، پہلی دفعہ دھونا واجب ہے، دوسری دفعہ جائز ہے، اور تیسری دفعہ فقہائے اعظام فرما رہے ہیں کہ تیسری دفعہ دھونا حرام ہے۔ پھر اب چھٹا مسئلہ یہاں پر جو فقہائے محترم اعظام فرما رہے ہیں کہ وضو کے اعضاء کو 3 مرتبہ دھونا حرام ہونے کے ساتھ ساتھ بسا اوقات وضو کے بطلان کا باعث بھی بنتا ہے، جسے میں ابھی آپ کی خدمت میں بیان کر چکا ہوں کہ جب انسان نے تیسری مرتبہ اپنے اعضاء پہ پانی ڈالا ہے تو اس میں حرمت تو ہے، لیکن بطلان کب ہوگا کہ جب میرے اس ہاتھ پر یا اس ہاتھ پر تیسری دفعہ کا پانی موجود ہے، اور اس تیسرے پانی سے میں نے سر کا مسح کرنا ہے یا دونوں پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ چونکہ یہ پانی جو تیسرا پانی ہے اس کا وضو سے تعلق نہیں ہے، اس وجہ سے آپ اگر اس سے مسح کریں گے تو اس سے آپ کا مسح باطل ہو جائے گا، اور مسح کے بطلان کی وجہ سے آپ کا وضو ناقص رہے گا، اور وضو ناقص رہنے سے آپ کا وضو باطل ہو جائے گا۔ لہٰذا ہم اب ان وضو کے مسائل کو یہیں پر کمپلیٹ کرتے ہیں، آتے ہیں مسح کی اس کیفیت کے اندر۔ لیکن میں آپ کو یہاں مشورہ دوں گا کہ آپ اس سلسلے میں وہ ویڈیوز ضرور ملاحظہ کریں جس میں باقاعدہ عملی طریقے پر آپ کو وضو کرنا دکھایا گیا ہے۔ مسائل میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی ہیں، مسائل یہی ہیں، لیکن عملی طریقہ اور عملی پریکٹس آپ اس کی وہاں پر مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ سر کا مسح اور پاؤں کا مسح۔ سر کے مسح میں فرماتے ہیں کہ مسح کی جگہ سر کے اوپر ہمارے کہاں ہے؟ ہم اپنے سر کو 4 حصوں میں تقسیم کریں گے، یہ دایاں حصہ، یہ بایاں حصہ، یہ سامنے والا حصہ، اور ایک یہ پیچھے والا حصہ۔ ان چاروں مقامات میں سے مسح کا مقام جو ہے وہ انسان کے سر کا آگے والا حصہ ہے، یہ پیشانی سے اوپر والا حصہ۔ نہ انسان نے دائیں طرف کرنا ہے، نہ بائیں طرف کرنا ہے، اور نہ ہی پیچھے والے حصے پہ انسان نے مسح کرنا ہے۔ پس واجب مسح کی مقدار کتنی ہونی چاہیے؟ واجب مسح کی مقدار یہی جو انسان کا سامنے والا حصہ ہے، اس میں چوڑائی کے اندر جو ہے یہ 3 انگلیاں اگر ہیں تو یہ 3 انگلیاں ان کی چوڑائی اتنی ہونی چاہیے، اور اگر اس سے زائد بھی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن حد اقل اس کی مقدار یہ 3 انگلیاں ہیں، اور لمبائی میں یہ 1 انگلی ہے کہ انسان حد اقل اپنی 1 انگلی کی مقدار جتنی جگہ کو سر کے اوپر مسح کرے، اور کم از کم مقدار اس کی یہ 3 انگلیاں ہوں۔ زیادہ میں زیادہ انسان پورے ہاتھ کو بھی سر پہ کھینچ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد انسان نے پہلے جو ہے وہ دائیں پاؤں کا مسح کرنا ہے، اور پھر بائیں پاؤں کا مسح کرنا ہے۔ یہاں پر فقہائے محترم اس طرح سے بھی فرماتے ہیں کہ سر کی جلد پر مسح کرنا ضروری ہے، لہٰذا سر کے سامنے جو انسان کے بال آ جاتے ہیں، اور بسا اوقات یہ بال دائیں کے ہوتے ہیں، بائیں طرف کے ہوتے ہیں، پیچھے والی سائڈ کے ہوتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ان کے اوپر مسح کرے، ان کے اوپر مسح نہیں کر سکتا ہے، بلکہ یہ جو پیشانی کے اوپر جگہ ہے یہاں پر انسان کے لیے مسح کرنا ضروری ہے، اور بال اگر اس زیادہ اور کثرت مقدار میں موجود ہیں کہ انسان کا سر کا پانی جو ہے وہ مسح کا پانی جو ہے وہ انسان کے بالوں کے نیچے تک نہیں جا رہا ہے، تو تھوڑی سی وہ مانگ نکال لے، اور مانگ نکالنے کے بعد وہ سر کے اوپر مسح کرے۔ سر کے مسح سے متعلق فقہا اس طرح سے فرماتے ہیں کہ سر کی جلد پر مسح کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ سر کے سامنے والے حصے پر موجود بالوں پر بھی انسان مسح کر سکتا ہے، لیکن ان بالوں کی مقدار اس قدر زائد نہیں ہونی چاہیے کہ جب انسان کگی کرتا ہے تو یہ بال انسان کے چہرے میں اس حد تک نیچے تک آ جاتے ہیں، چہرے پہ آ جاتے ہیں۔ نہیں، اگر اس زائد مقدار میں ہے، دائیں طرف کے بال بائیں طرف چلے جاتے ہیں سر کے اوپر سے، یا بائیں طرف کے دائیں طرف آ جاتے ہیں سر کے اوپر سے گزر کے، تو ایسے میں یہ بال انسان کے زائد ہیں۔ اس صورت میں حال میں انسان کو اپنے بالوں کو سائڈ پہ کرنا چاہیے،
اب مانگ نکال کر انسان اس کے اوپر مسح کرے تو یہ اس کے لیے ضروری ہے، تاکہ قریب مسح کی مقدار اس کی کھال کے قریب تک ہو، ولو بالوں کے اوپر بھی ہو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن بال اس قدر زائد نہ ہوں جو مسح کی راستے میں مانع بنے۔ سر کے سامنے حصے میں موجود دوسرے حصوں کے بالوں کے اوپر مسح کرنا درست نہیں ہے، یہی مطلب میں آپ کی طرف خدمت میں بیان کر چکا ہوں، خواہ وہ مسح کی جگہ پر جمع ہی کیوں نہ ہو۔ یعنی انسان اپنے بالوں کا ایک ایسے سٹائل بنا چکا ہے کہ وہ دائیں کے بائیں طرف چلے جاتے ہیں سر کے اوپر سے، یا ادھر سے ادھر چلے جاتے ہیں، تو یہ کفایت نہیں کرتا ہے، بلکہ انسان یہ سامنے والے بالوں کے اوپر مسح کرے، چاہے تھوڑے ہوں چاہے زیادہ ہوں، اور اگر بہت ہی زیادہ ہیں تو تھوڑا سائڈ کر کے ان کو مانگ نکال کر انسان مسح کر لے۔ پھر اس کے بعد آگے ہم آتے ہیں پاؤں کے مسح کے اوپر۔ پاؤں کے مسح کی جگہ پاؤں کی انگلیوں سے شروع ہوگی اور ابھار تک آئے گی۔ بعض فقہا نے اس کو کہا ہے کہ اسے ٹخنوں تک بھی لے کر جائیں پیچھے تک، لیکن اکثریت اس کی پاؤں کی ابھار تک ہی کہتے ہیں کہ آپ اس کو ابھار تک کریں۔ مقدار کتنی اس کی ہونی چاہیے؟ اس کی طول میں انگلیوں کی نوک سے شروع ہونا ہے اور ابھار تک آنا ہے، اور بعض انگلیوں کی نوک سے اسے ٹخنے تک لانا کہتے ہیں کہ یہ لایا جائے۔ احتیاط مستحب یہ ہے کہ تمام پاؤں کا مسح کرے، پہلے دائیں پاؤں کا مسح کرے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا وہ انسان بائیں پاؤں کا مسح کرے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ دائیں پاؤں کا دائیں ہاتھ سے مسح کرے اور بائیں پاؤں کا بائیں پاؤں سے ہاتھ سے مسح کرے۔ انسان دائیں ہاتھ سے ہی دونوں پاؤں کا مسح کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ دونوں ہاتھوں کو جو ہے نا وہ اس میں استعمال کرے، البتہ ترتیب ضروری ہے، پہلے دائیں کا اور پھر بائیں کا۔ بس اوقات انسان کو دیکھا گیا ہے کہ وہ نمازی دونوں ہاتھ ایک ہی ساتھ دونوں پاؤں پر لگاتے ہیں اور ایک ہی ساتھ جو ہے نا وہ ان کو کھینچ لیتے ہیں، اس سے وضو باطل ہے، چونکہ یہ ترتیب کی رعایت نہیں کی گئی ہے۔ پھر آگے آپ کی خدمت میں مسئلہ عرض کروں کہ سر اور پاؤں کے مسح سے متعلق مشترکہ مسائل بعض فقہا نے ذکر کیے ہیں۔ فقہا لکھتے ہیں پہلے مسئلے میں کہ مسح میں ضروری ہے کہ ہاتھ کو سر اور پاؤں پر کھینچا جائے، یعنی بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان سر پہ ہاتھ تو رکھ لیتا ہے لیکن اس کے بعد سر کو پیچھے کھینچ لیتا ہے، یا پاؤں پہ ہاتھ رکھا ہے اور اس کے بعد پاؤں کو آگے کی طرف دھکیل دیا ہے، یعنی ہاتھ ساکن ہے اور پاؤں حرکت کر رہا ہے، تو ایسے میں وضو باطل ہے۔ لیکن اگر انسان سر کا مسح کر رہا ہے اور اس کا سر تھوڑا سا گردش کر جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، باقاعدہ انسان مسح کی خاطر سر کو حرکت نہ دے یا پاؤں کو حرکت نہ دے۔ اگر مسح کے لیے ہاتھ میں تری جو ہے نا وہ رطوبت میرے پاس نہیں بچی ہے، یعنی میں وضو کر رہا تھا، اب میرا وضو جو ہے نا وہ خشک ہو گیا ہے گرمی کی وجہ سے، اب مسح کے لیے نہیں بچا ہے، تو میں اس کو اپنی چہرے کی داڑھی سے لے سکتا ہوں، اپنی اس ابروؤں سے لے سکتا ہوں، چہرے پہ اگر پانی دوسری جگہ موجود ہے تو اس سے لے کر میں سر کا بھی مسح کر سکتا ہوں اور پاؤں کا بھی مسح کر سکتا ہوں۔ اس کے لیے مجھے یہ حق حاصل نہیں ہے کہ میں دوبارہ سے اپنا ہاتھ ٹوٹی کے نیچے کروں، نلکے کے نیچے کروں اور وہاں سے پانی دوبارہ لوں اور اس پانی سے مسح کروں، اگر ایسا کیا تو وضو باطل ہو جائے گا۔ پھر کہتے ہیں کہ ہاتھ میں تری کی مقدار کا اتنا ہونا چاہیے کہ وہ اثر ڈال سکے، یعنی میرے سر کے اوپر جب میں مسح کر رہا ہوں تو یہ ہاتھ کی تری سر کے اوپر اپنا اثر چھوڑے، پاؤں کے اوپر اپنا اثر چھوڑے اور معلوم ہو کہ اس نے مسح کیا ہے، اور اگر تری اس مقدار میں نہیں ہے تو اس کو اپنے وضو کے دیگر اعضاء سے اس تری کو وصول کرنا چاہیے تاکہ وہ اس پر اثر انداز ہو۔ پھر آگے جو مسئلہ نمبر 4 یہاں پر فقہا نے لکھا ہے، مسح کی جگہ سر اور پاؤں کا اوپر والا حصہ ہے، یعنی یہ دائیں بائیں پیچھے والے حصے پہ مسح نہیں کر سکتے، اسی طرح پاؤں کے نیچے والے حصے پر بھی مسح نہیں کر سکتے، بس یہ اوپر والے حصے پہ مسح کرنا ہے، اور پھر ان جگہوں کا خشک ہونا ضروری ہے، یعنی اگر میں سر کا مسح کر رہا ہوں تو سر کو خشک ہونا چاہیے، پاؤں کا مسح کر رہا ہوں تو پاؤں کو بھی خشک ہونا چاہیے۔ لیکن اگر تھوڑا سا گیلا ہے لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرے ہاتھ پر جو تری ہے، اس ہاتھ کو جب میں سر پہ لگاؤں گا تو یہ غالب آ جائے گی اس سر کے مسح میں رطوبت کے اوپر، یا اسی طرح پاؤں کی رطوبت کے اوپر یہ غالب آ جائے گی، تو پھر یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ بالکل درست ہے۔ لیکن اگر یہ ہے کہ یہ بہت ہی زیادہ گیلے ہیں اور میرے یہ ہاتھ کی تری جو ہے وہ اس میں گم ہو جائے گی تو پھر یہ کفایت نہیں کرتا ہے، ان کو خشک ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے علاوہ 5واں مسئلہ کہ ہاتھ اور مسح کی جگہ سر اور پاؤں پر
کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، یعنی میں جو سر پہ مسح کر رہا ہوں یا پاؤں پہ میں مسح کر رہا ہوں تو کسی چیز کو یہاں پر رکاوٹ کے طور پر نہیں ہونا چاہیے۔ مثلا خواتین نے چادر لی ہوئی ہے سر کے اوپر اور وہ چادر کے اوپر سے مسح کرنا چاہ رہی ہیں، یا چادر کے نیچے انہوں نے کوئی سکارف وغیرہ پہنا ہوا ہے تو وہ چادر تھوڑا سا اوپر سرکا کے سکارف کے اوپر مسح کرنا چاہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ یا انسان نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے اور ٹوپی کے اوپر مسح کرنا چاہتا ہے، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے، ان کو ہٹانا ہوگا۔ یا انسان نے جرابیں پہنی ہوئی ہیں، جوتا پہنا ہوا ہے اور اب چاہتا ہے کہ ان جرابوں اور جوتوں کے اوپر وہ مسح کر لے، تو ایسا بھی نہیں ہو سکتا ہے، چونکہ یہ مانع ہے، یہ رکاوٹ ہے، انہیں برطرف کرنا ضروری ہے۔ اور ان موانع کو برطرف کرنے کے بعد نیچے جو حصہ ہے یعنی خود سر کے اوپر مسح اور خود پاؤں کے اوپر مسح جو ہے وہ ضروری ہے۔ لیکن اگر انسان کہے کہ میں نے بہت ہی نازک قسم کی چیز جو ہے نا وہ سر کے اوپر رکھی ہوئی ہے یا پاؤں پہ بہت نازک قسم کی جراب پہنی ہوئی ہے، تو اس صورت میں بھی فقہاء اعظام فرما رہے ہیں کہ یہ مسح ان کے اوپر نہیں ہوگا، اسے ہٹانا ضروری ہے۔ مگر یہ کہ اب انسان کہہ رہا ہے کہ میں بہت ہی مجبور ہوں اور اس مجبوری کے عالم میں میرے پاس اور کوئی چارہ ہی نہیں ہے، میں انہی کے اوپر مسح کر سکتا ہوں اور نہیں کر سکتا، تو یہ ایک علیحدہ صورتحال، مجبوری کی حالت میں اگر وہ ان پر مسح کرے تو وہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن نارمل حالات میں انہی کے اوپر انسان کو مسح کرنا ہے۔ لیکن مجبوری کی حالت میں اگر ان کے اوپر مسح کرے گا تو پھر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ انسان تیمم بھی کر لے۔ چھٹا مسئلہ جو یہاں پر ذکر کیا جائے گا فقہاء کی طرف سے کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ مسح کی جگہ کا پاک ہونا نہایت ضروری ہے، یعنی اگر میں سر کا مسح کر رہا ہوں تو سر کا پاک ہونا یا پاؤں کے اوپر والی جگہوں کا پاک ہونا یہ ضروری ہے۔ اور یہ مسئلہ صرف مسح سے متعلق نہیں ہے بلکہ تمام اعضائے وضو سے متعلق ہے کہ ان کا پاک ہونا ضروری ہے، یعنی خون کے چھینٹے پڑے ہوں یا کوئی اور نجاست کے ایسے دھبے انسان کے اوپر ہوں تو وضو نہیں ہوگا، انہیں پاک کرنا پہلے سے ضروری ہے، اور پاک جسم کے اوپر انسان وضو کر سکتا ہے۔ یہ وضو کے تمام مسائل جو فقہاء نے اپنی کتابوں میں بیان کیے ہیں میں نے آپ کی خدمت میں بیان کر دیے۔ ابھی ہماری اپنی آپ کے ساتھ جو اگلی گفتگو ہوگی وہ وضو ارتماسی سے متعلق ہوگی اور اس کے بعد وضو جبیرہ سے متعلق ہوگی۔ میں آپ کو یہ مشورہ دوں گا کہ اس سلسلے میں ہمارے وہ بزرگان جنہوں نے باقاعدہ پریکٹیکلی آپ کو وضو کر کے سکھایا ہے، آپ ان کی ویڈیو سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ ہم نے صرف احکام بیان کیے ہیں، ان احکام کو آپ ہم سے سن لیں، اور عملی ویڈیو اگر آپ کو ضرورت محسوس ہو تو آپ ان کی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔